سورہ انعام کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی 3 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں سورہ انعام کی. تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے. سورہ انعام 6 سورت اور آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. وقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. وقالا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 ہے وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ ہماری طرف سے یہ رب کی نشانیاں، یہ آیات آتی رہتی ہیں، لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس طرف توجہ نہیں دیتے. ان کی طرف ریمائنڈرز، یاد دہانیاں وقتاً فوقتاً انہیں ملتی ہیں، آتی ہیں آیات، لیکن وہ اعراض کیے رہتے ہیں. تو فرمایا وما تأتیہم من آیۃ، وما اور نہیں. ما بہت سے معنوں میں آتا ہے نا، اس میں موصول کے طور پہ بھی آتا ہے جو، ما فی السماوات و ما فی الارض. ما کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. لیکن عام طور پر اگر اسی آیت میں الا آئے نا تو ہم نہیں ترجمہ کرتے ہیں. اگر لفظی ترجمہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں ربہم الا کانوا عنہا معرضین، تو آپ کریں وما اور نہیں. تأتیہم، تأتی آتی ہیں. عطا یاتی ہوتا ہے نا، یہ تا مؤنث کا ہے، شروع میں یا تو مؤنث کا لگ جاتا ہے یا سیکنڈ پرسن پر، کیونکہ آیتن مؤنث ہے نا، کیونکہ یہ گول تا جو ہے یہ ون آف دا سائن آف فیمینن. ویسے تو بہت سے علامات ہوتی ہیں لیکن ایک یہ بھی ہے. تو وما نہیں تأتیہم
آتی ان کے پاس من آیتن کوئی آیت، من آیات ربہم ان کے رب کی آیتوں میں سے، الا مگر کانوں وہ ہیں، انہا لیکن یہاں بھی ہا مؤنث کی ضمیر ہے، ہو کی جگہ آیتن کی بات ہے نا، اس سے مورزین اعراض کرنے والے، پہلو تہی منہ پھیر لینا۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ مشرکوں کو دیکھو، ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی دور کے آخری ادوار میں ہے۔ تو دیکھیں 12-13 سال مکہ میں نا، تو آخری ادوار میں یہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس طرح آیت سے نا، کہ دیکھیں 12 سال میں کوئی 2/3 قرآن تو آ گیا تھا، مکی میں زیادہ ہوا ہے نا قرآن، اور اللہ کا کلام ہے ہی اس انداز میں، ایسا نہیں ہے کہ ایک پورشن جو ہے وہ اسپیسیفک توحید کے لیے ہے، ایک جو ہے رسالت کے لیے ہے، ایک جو ہے آخرت کے لیے۔ یہ اس کا اعزاز ہے کہ جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے تینوں میسیج مل جائیں گے، اور تینوں فنڈامنٹل ہیں، وننس آف اللہ، رسول پر ایمان، اور آخرت کی یقین دہانی ملے گی آپ کو۔ اللہ آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھو بار بار وہ قیامت کی بھی یاد دہانی آ جاتی ہے کہ آخرت ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو ہم ایک سے ایک صورت نازل کر رہے ہیں، کرتے ہیں، آیات بھیجتے ہیں، اور ان سب میں ریمائنڈرز ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو، راہ راست پر آ جاؤ، لیکن یہ مورزین بس یعنی انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا کہ نہیں ماننا، جیسے ہوتا ہے نا ضد ہر دھرمی، کہ کتنے ہی ریمائنڈر بھیج دیں ہم نے نہیں ماننا، تو کہا کہ یہ بس منہ پھیر لیتے ہیں، بات خواہ وہ مدلل ہو، پیغمبر واضح کرے، جو کچھ بھی ہے نہیں ماننا تو نہیں ماننا، یہ انداز ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں فرمایا فقط کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ فقط تو بے شک کذبوا تکذیب سے ہے، جھٹلایا انہوں نے، کس چیز کو؟ بالحق کی، حق کو جھٹلایا، حق کا انکار کیا، حق کی تکذیب کی۔ لما جب بھی جاءہم وہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم انباء، فسوف کا مطلب ہے جلد یا ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے، بس جلد اور ضرور، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء نبا کی جمع ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں نا، سورت کا بھی نام ہے نبا، نبی بھی اسی سے ہے، خبر لانے والا۔ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، نبی۔ تو انباء خبریں، یہاں پر خبریں کیا مراد ہے کہ یہ ضد ہر دھرمی پر حق کو جھٹلا رہے ہیں نا، تو پھر اللہ کی طرف سے آ جائے گا ان پر سزا، عذاب، ایسی خبریں۔ آگے واضح کر دیا نا، ما کانوا بہ یستہزئون، ما اس کی جو، کانو تھے، بہی اس کا، یستہزئون، یستہزئون استہزاء سے ہے، استہزاء یہ مذاق کو کہتے ہیں نا، مذاق اڑانا، ہنسی مذاق۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ جو حق بھی ان کے پاس آتا ہے نا، بالحق لما جاءہم، تو اس کو انہوں نے ماننے سے انکار ہی کر دیا، کذبوا جھٹلایا اس حق کو، تکذیب کی اس کی، تو کہا جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہی اس کا احاطہ کر لے گا، یعنی عذاب کی شکل میں، عذاب کی شکل میں۔ یہ گزشتہ آیت کے ساتھ ہی ہے، گزشتہ آیت میں بھی تو یہی موضوع تھا نا کہ اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں لیکن الا کانوا عنہا مورثین، تو اسی کا تسلسل ہے
کہ دیکھو حق ان کے پاس آتا ہے لیکن فقط کذبوا، ہمیشہ انہوں نے جھٹلایا، لیکن آگے انجام بتا دیا، یہ انجام ہے فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ ایک حد تک رسی دراز کرتے ہیں نا، فوراً پکڑ نہیں کرتے، تو یہ مہلت ہے، جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا عذاب، اور یہ ہم پڑھتے ہیں قومیں ملیا میٹ ہو گئی جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگلی سورت پڑھیں گے نا، سورہ اعراف، اس میں کرونالوجیکلی وہ ہے باقاعدہ، سب سے پہلے قوم عاد آئی، پھر قوم سمود، تمام قوموں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی ہے عبرت کے لیے، اور ان قوموں کی طرف اللہ نے اپنے رسول اور پیغمبر بھی بھیجے، اور بڑا ان کو وقت دیا جاتا ہے، بڑی ان پر محنت کی جاتی ہے، پھر اللہ کا قانون جو ہے نا حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگلی آیت میں ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یہ ایک قانون بتا دیا، اور پھر اس کا یہ تاریخی شہادت بھی دے دی۔ تاریخی شہادت کہا کہ ماضی میں نظر دوڑا کر دیکھو کتنی قومیں تھیں اور کیسی کیسی قومیں تھیں طاقتور عظمت والی۔ یہ قریش مکہ کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے ان آیات سے، کہا نا کہ تم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہو، لم نمکن لکم، ان کے مقابلے میں تمہیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کس باغ کی مولی ہو، اس انداز میں کہا گیا، یہ ان کو ذرا جھنجھوڑا گیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6 میں تو فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہا الم یرو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ حمزہ جو ہے کیا کے لیے، لم نہیں، یرو را دیکھنا ہوتا ہے نا، جیسے علم ترا، تو یرو کیا نہیں وہ دیکھتے، ایکچولی یہ ترجمہ اس طرح کریں، یا مضارع کی علامت ہے نا، وہ دیکھتے یعنی مشرکین مکہ کفار، کیا چیز کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم کتنے ہی اہلکنا، اہلک ہلاک کر دیے نا ہم نے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، ایک ہے ہلاک کر دینا، تو یہ حمزہ آ گیا نا، جیسے خرجہ سے اخرجہ، ایک نکلنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نکالنا، فرق ہے۔ ہاں ہے، ہاں تو یہ اہلک ہلاک کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے من قبلہم، ہاں ان سے پہلے، یعنی یہ ساری قومیں ان سے پہلے ہی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب کی، حضرت لوط کی، ان سے پہلے ہی۔ من قرن، قرن جو ہے نا یہ پیریڈ زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور امت کے معنوں میں بھی آتا ہے، کہ کئی معنوں میں ہے قرن، زمانہ بھی، قومیں بھی، یہاں پر قوموں کے معنوں میں ہیں۔ من قرن، قوموں میں سے، مکناہم فی الارض، مکنہ ویسے مکان بھی اسی سے ہے، مکان اور جگہ کو کہتے ہیں نا، جگہ دینا، مکنہ یہ شد کی وجہ سے یہ مبالغے کا بن جاتا ہے، یعنی بڑا اچھا مضبوط اقتدار دینا، تمکن نہیں کہتے، آگے بھی لفظ یہی ہے، نمکن، ہم نے اقتدار دیا، تو مکننا ہم نے اقتدار دیا، ہم انہیں فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، ما ایسا اقتدار دیا جو کہ لم نہیں، نمکن ہم نے اقتدار دیا، لکم تم کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ قوم عاد اور قوم سمود، ان کے بڑے طاقتور لوگ تھے اور بڑی عظمت تھی، ان کا اس زمانے میں بڑا روب دبدبہ تھا، ان کے بڑے بڑے قد ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ہنر سے نوازا تھا۔ ینحتون الجبال، معمولی بات نہیں ہے، کیا خوبصورت، یعنی یہ آپ دیکھو نا 1400 سال پہلے اتنی خوبصورتی سے تراشتے تھے وہ چٹانوں کو، پہاڑوں کو، اس میں گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر تراش کے،
کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہیں، کیونکہ پہاڑ تو نہیں ختم ہوتے نا، اور کہا ہے کہ اس جگہ کو وزٹنگ پلیس نہ بناؤ، آدمی ہوتا ہے شوق رہا دیکھیں، کیونکہ وہ عذاب کی جگہ ہے نا، بس گزر جاؤ۔ کہا جاتا ہے وہ مدینہ منورہ سے اگر تبوک کی طرف جاؤ تو یہ ہیں، ہے نا، ہاں ہیں۔ بہت پہلے کسی نے کلپ بھیجے تھے سارے، وہ خوبصورتی سے وہ پہاڑوں کے اندر دروازے تراشے ہوئے اور بڑا اس پر نقش و نگار جیسے ہوتا ہے نا، اس انداز سے وہ بھیجا تھا کسی نے نا، کہ یہ پہاڑوں میں بنایا ہوا انہوں نے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیں وہ اجڑے ہوئے وہ سب اسی طرح ہیں، اور وہ چلے گئے سارے، ملیا میٹ ہو گئے ساری وہ قومیں تھوڑی وہ رہ گئیں، نشانیاں ان کی رہ گئیں۔ ہاں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اتنی ان چیزوں سے ہم نے نوازا ہی نہیں ہے، تو ان کو اگر ہم نے نیست و نابود کر دیا تو تمہیں ختم کرنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یہ ان کو، کیونکہ یہ بھی تکبر میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو کہا کہ وہ ختم کر دیں تو تم ذرا عبرت حاصل کرو۔ مکناہم فی الارض، ہم نے اقتدار دیا تھا ان کو، پہلی قوموں کو، قبلہم من قرن، ان کو ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے اتنی نعمتوں سے۔ اچھا، اور کہا کہ ہم نے ان پر بارشوں کی رحمت نازل کی، پھر بارش سے جو ہے اللہ اکبر ہے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَأَرْسَلْنَا، ارسل بھیجا، نا ہم نے، سماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارا خوب بارش برسانے والا، مدرارا ہے خوب بارش ہے۔ یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے یار، بارشوں سے ہی جو ہے زمین زرخیز ہوتی ہے، بارش سے ہی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، بارش انسانوں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بڑا عرصہ بارش نہ ہو نا، آپ دعا نہیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں بارش کے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے بارش۔ اور کہا کہ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنا دی، اللہ اکبر ہے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنا دیں، تجری، جاری سے لفظ ہے، جو بہتی تھیں، من تحتہم، ان کے تحت، ان کے نیچے، لیکن کہا کہ بلا شبہ ان نعمتوں سے ہم نے نوازا، بہترین اقتدار دیا، باران رحمت، بارشیں نازل فرمائیں، لیکن ان کے بغاوت، سرکشی، کفر، نافرمانی کی وجہ سے ایونچولی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بالکل، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہلاک کر دیا ہم انہیں، آگے وجہ بھی بتا دی، اللہ کی ذات و رحیم ہے، اللہ کیوں ہلاک کرے گا، جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہلاک کیوں کرے گا، بِذُنُوبِهِمْ، ذنوب ذم کی جمع ہے نا، ان کے گناہوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر فوراً وہ اللہ سے رجوع کر لیتے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیتا اللہ، لیکن گناہ پر اصرار، جسے وہ اردو میں استمرار بھی کہتے ہیں، جم جانا، ڈٹ جانا کہ گناہ چھڑنا نہیں ہے یہ وہ تھا ضد اور ہٹ درمی کا نا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو مار دیا، اور اس قوم کو ختم کیا، دوسری قوم لے آئے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اللہ اکبر ہے، یہ پورا اللہ کی سنت ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، ایک قوم کو ختم، دوسری کو اللہ لے آئے، وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، قَرْنًا، قوم آخرین، دوسری قوم لے آئے، کیونکہ جب قوم میں عاد، جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ملیا میٹ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد قوم سمود، ان کی طرح حضرت صالح بھیجے، یہ ترتیب چل رہی ہے، اور یہ برسوں پر محیط ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ قوم آئی، اسے پیغام دیا، نافرمانی کی، ملیا میٹ چلو اگلی، برسوں کا ہوتا ہے، صدیوں کا ہوتا ہے، یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، صدیوں پر ہوتا ہے یہ نا معاملہ ہے، باقاعدہ ایک نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، انبیاء رسول کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد تو صدیوں کا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ تو کہا کہ وہ دوسری، جی سر جی
یہ بہت قرآن میں استعمال ہوا ہے. ہاں ہاں قرآن میں بہت ہوا ہے. ہاں اور یہاں سے کچھ فیل ہوتا ہے کہ جو نہریں انہیں دی گئی ان کے تحت ہم یہ کہ انہیں ان پہ کنٹرول تھا. ہاں ہاں ان کے تحت صحیح. ڈیوٹی تو نہر کی یہی ہے کہ اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہو. دیٹ مین کہ جنتی نہریں بھی انڈر کنٹرول ہوں گی. ہاں ہاں بالکل. پاؤں کے نیچے بہنے کا مطلب تو یہی ہے. ہاں بالکل ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں ہاں ادروائز پاؤں کے نیچے نہریں بہنے کا کیا یہ سب اوپر بھی جا سکتے نہیں ہے. کچھ ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے زمین کے اوپر رکھ کے زمین کو پانی کھودا نہیں گیا. اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ تو اچھا بنائی ہے. نہروں کی قسمیں ہیں, چاہے آپ وہ کر لیں چاہے آپ زمین پہ کر لیں بنا لیں. ہاں بات تو یہ ہے کہ تخت ان کا کیا مطلب کہ ان کے نیچے یہ ایک آپ نے ایک اچھا وہ کیا ہے پوائنٹ ریز. مفسرین نے بھی اس پر کیا ہے. کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنتن ہے ربوا بلندی پر یہ ہوگی. ربوا بھی بلندی کو ہی کہتے ہیں ویسے. ربوا ویسے چنیوٹ کے پاس بھی جگہ بھی ہے ایک بار. اینی وے بلندی میں اس میں کہتے ہیں. اور یہ جنتن کا کہا یہ تھوڑا سا ہائٹ پر بلندی. اور پھر کہا یہ بار بار آتا ہے تحتہم, اور یہ اس کے خوبصورتی کے لیے ہے جیسے دامن میں ندیاں. یہ ایک مفسر نے اس کو اس سے الیبوریٹ کیا. جنت جنت ہی ہے نا یار, اللہ کا ہے. اور جنتن جو ہے یہ ایکچولی یہ اس کا کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ جیم نون ہے. اور یہ جن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپا دینا, یہ ہوتا ہے. اسی سے بنا ہے جنون جو اس کے ہوش و حواس کو چھپا دیتا ہے. اسی سے بنا ہے جنین جو عورت کا رحم اس بچے کو چھپا دیتا ہے, جنین. اور مجنو بھی اسی سے بنا ہے کہ اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں. یہ سب اسی سے ہے. تو یہ کہا گیا جنت وہ ہے اتنا ہریاول پتہ نہیں ول کیسے لکھتے چلو ہریاول سبزہ, اردو کافی کمزور ہے. ہریاول اور سبزہ اتنا ہوگا کہ زمین چھپ گئی جائے گی. منظر ہے نا, زمین چھپ جائے گی, سبزہ ہی سبزہ. اچھا یہ بھی سائیکالوجی ہے. تمام رنگوں میں گرین رنگ جو ہے نا آپ کی آنکھوں کو راحت بخشتے ہیں. رنگ تو ساتھ ہے نا, ریڈ ہے, یلو ہے, اور یہ نیچرل ہے گرین. اب دیکھو باغات بھی گرین بنائے. جی سر, مکہ میں تو گھاس ہوتی نہیں تھی. یہ اللہ اکبر, وہ تو صحرا تھا, پہاڑ تھے. ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ فرسٹ ریسیپینٹ وہی ہیں نا, تو ان کو یہ منظر ان کو فیسینیٹ کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے بالکل یہ بہت بڑی نعمت ہے. نہریں وہاں پانی کہاں پر ہے صحرا میں. تو ان کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے تم ابھی محروم ہو, تمہارے پاس نہ نہریں ہیں, نہ ندیاں ہیں, نہ سبزہ ہے, یہ سب تمہیں مل جائے گا, سب تمہیں مل جائے گا. حق کی طرف آؤ, شرک کو چھوڑ دو. یہ ایک ترغیب کا انداز ہے. بہرحال یہ جو ہے نا یہ اس طرح کہا ہے. بہرحال ان کا بھی اپنا ہے, لیکن یہ جب بھی جنت کا ذکر آیا ہے تو عام طور پر یہ ہے تجری من تحت الانہار, تجری من تحت الانہار. جی ہاں یہ آیا ہے اکثر نا. تو بہرحال یہ تو قرآن ہے, جتنا ڈیپتھ میں جاؤ اتنی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک منطق ہے. ایسے وہ تکرار یا وہ نہیں ہے کہ جی ایسے یہ کہہ دیا. اس کا اور پہلو سے بھی تفسیر کی جا سکتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, تجری من تحت الانہار, اللہ اکبر, ہے نا جی, بالکل صحیح ہے. تو یہاں بھی یہ دیکھیں یہ نعمت کے طور پر ہی ہے. کہا نا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی قوموں کو ہم نے کیا کیا نوازا, کہ زمین میں تمکن دیا, اقتدار دیا, اور باران رحمت سے نوازا تاکہ پیداوار ہو, سبزی ہو. نہریں ہم نے جاری کر دیں, یہ نعمتیں ان کو دیں. تو ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے تھی, اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن وہ نافرمانی پر ہی اڑے رہے. اس کا انجام یہ ہوا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ.
فَأَهْلَكَ ہلاک کر دیا ہم انہیں بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کو، ان کے گناہوں پر۔ اچھا انہیں ہلاک کر دیا، وہ قوم ختم ہو گئی، تو دوسری قوم وَأَنشَأْنَا یہ وہی لفظ ہے، وہ ایک اور بھی ہوتا ہے نا نشاط ثانیہ انشا، وہ ڈیولپمنٹ اور وہ پیدا کرنا، یہ وہی لفظ ہے انشأنا ہے۔ ہاں پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن قوم آخرین دوسری۔ تو آیت مبارکہ معنی واضح ہیں، کہا کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، حالانکہ ہم نے زمین میں اتنی شان و شوکت تمکن ان کو دیا تھا جتنا ہم نے ان کو نہیں دیا۔ لم نمکن لکم، تمہیں نہیں دیا، تم کو نہیں دیا، یعنی یہ قریش مکہ ان سے یہ خطاب ہے۔ کہا ہم نے ان پر آسمان سے بارشیں نازل کی، نہریں جاری کر دیں، لیکن یہ گناہوں پر مصر رہے، تو پھر اس کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر ان کی جگہ ہم دوسری قوم کو لے آئے۔ اگلی آیت میں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب اس آیت میں بھی یہ جو موضوع چل رہا ہے نا کہ بس ضد ہر درمی پر ہی تھے، کذبوا بالحق، حق کو جھٹلانا، حالانکہ حق بین تھا، واضح تھا، اور اتنی نعمتیں سب بتایا۔ تو کہا یہ تو ایسے ہیں کہ اگر باقاعدہ کاغذ پر لکھا ہوا تحریر ان کے سامنے ہم اتار دیتے، ابھی ایمان نہیں لا رہے ہیں نا قرآن حکیم پر، کرتاس ویسے پیپر کو کہتے ہیں، کاغذ، یہ ابھی تو وحی کے ذریعے آیا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تو آپ کے قلب مبارک پر وحی، اور پھر اس سے یہ ہوا، کہا کہ ہم باقاعدہ کاغذ پر تحریر کر کے نازل کر دیتے، فَلَمَسُوهُ، اس کو مس کر کے دیکھ بھی لیتے، ہاں یہ پیپر ہے یار، واقعہ ہے، پھر بھی یہ نہ ایمان لاتے، اور پھر یہ کہہ دیتے یار سحر مبین۔ یہ دیکھیں یہ سحر مبین یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے۔ یہ جب انسان لاجواب ہو جائے نا، یعنی دل سے قائل ہو جائے کہ یار دلائل بڑے پکے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیا ہو کہ ماننا نہیں ہے، تو کہتے یار تو جادو ہے یار، بے شک وہ معجزہ ہو، وہ کتنی ہو، جادو کہہ کے جان چھڑا لو، بات ختم ہو گئی۔ کہ اچھا جادو بھی دیکھے اثر تو کرتا ہے نا، اس کا جادو میں یہ لفظ تو ہے کہ اثر تو ہوا ہے، لیکن ہم اسے جادو سے منسوب کر رہے ہیں، اس چیز سے منسوب نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تم سچے ہو اور یہ معجزہ ہے۔ جادو کہتے ہیں، جادو میں اثر تو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا آپ پہ جادو کر دیا ہے، ساحر، اللہ اکبر، الا سحر مبین۔ تو فرمایا ولو، اور اگر نزل اتارتے، نازل کرتے، نا ہم علیکا، دو لفظ ہیں نا، علا اور کا، آپ پر، کتابن کوئی کتاب، کوئی تحریر، فی قرطاس کی شکل میں، ابھی تو یہ وحی کی شکل میں آئی ہے، قرطاس، اور فلمسوہ، پھر وہ اس کو یعنی ٹٹولتے بھی، مس کرتے، چھوتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ایدیہم ید سے ہے، تب بھی نہ مانتے، اللہ اکبر ہے، یعنی اتنا انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے، لقال الذین کفروا، لقال، یہ دیکھیں قالا ہوتا ہے نا کہنا، تو یہ لام شروع میں یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، اضافہ ہو جائے نا اگر لام کا، جیسے لشدید، لکنود، یہ بہت سارے لفظ آئیں گے، ہے نا جی، تو وہ لام کا اضافہ تاکید، تو لقالا کا ہم کہیں گے ضرور کہتے، وہ پھر بھی کون کہتے؟ الذین کفروا، یہ کافر لوگ ہی کہتے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، کیا کہتے؟ ان ھذا الا سحر مبین، جو کہتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے من و ان ارشاد فرما دیا، ان نہیں ہے، ھذا یہ،
الا سوائے سحر جادو مبین کھلا واضح تو آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے نا جو کرتاس پر لکھی ہوتی کاغذ پر، اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے فلمسوہ چھو بھی لیتے، ٹچ کرتے، دیکھتے، ٹٹولتے، تب بھی کافروں نے یہی کہنا تھا کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اچھا دیکھیں اسی پیرائے میں اگلی آیت میں اللہ نے وہ کوٹ بھی کر دیا، جب نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ پھر طرح طرح کے وہ ہیلے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر آپ سچے رسول ہوتے تو اللہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیتا یار، فرشتہ ہیں، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ اگر فرشتے ہم اتارتے نا تو لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہی ہو جاتا ہے نا، ہاں، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اگلی آیت نمبر 8 ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ ملک، لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر ملک فرشتہ، ولو اور اگر انزل اتارتے نہ ہم ملکن فرشتہ تو لقضی الامر، لقضیہ تو فیصلہ ہو جاتا، قضا ہوتا ہے نا، قاضی، پہلے جج کو قاضی کہتے تھے، فیصلہ کرنے والا، تو ضرور فیصلہ ہو جاتا، معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو مختلف امور دے رکھے ہیں، جیسے قومیں تباہ کرنی ہوں وہاں بھی فرشتے بھیج دیتے ہیں، تو جب وہ یہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں نا تو فرشتے آتے تو پھر وہ تباہی کا ہی حکم لے کر آتے ہیں، پھر تو ان کا معاملہ ختم ہی ہو جاتا۔ لقضی الامر، تو فیصلہ ہو جاتا معاملے کا، ثم لا ینظرون، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔